إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وقال الله تعالى في موضع آخر إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی، بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا پالنہار و پروردگار ہے۔ درود نازل ہو سارے نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 6 اگست بروز جمعہ احمد آباد کی گومتی پور کی مسجد محمدی اہل حدیث میں 6 اگست 2021 میں کرناٹک سے، ضلع بلہاری کرناٹک کا دائی، آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، آپ کے سامنے فتنہ دجال اور اس کی کیفیت پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے بیماری کے باوجود صحت نصیب کیا، کافی دور سفر رہنے کے باوجود آسانی سے مجھے آپ لوگوں کے سامنے لا کر دوبارہ کھڑا کیا۔ اللہ کے شکریہ کے بعد یہاں کے ذمہ داروں اور تمام جماعت والوں کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دین کی خدمت کے لیے یہاں مدعو کیا۔ اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں ایسے ہی محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جمع فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہم سب جانتے ہیں موت ہمارے شکنجے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ ہر انسان کو موت کا لقمہ ایک نہ ایک دن بننا ہے۔ کوئی اس دار فانی میں ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، وہ بہت جلد موت کے منہ میں چلا جائے گا، چاہے کسی حادثے کی شکار ہو کر، یا کسی بڑی بیماری کا شکار ہو کر، یا اپنی طبعی موت کے شکار ہو کر۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی آدمی مکمل بڑھاپے کے بعد ہی موت پائے۔ جیتی جاگتی جوانی میں دھڑکنوں کے دھڑکنے کے رکنے سے، جسے ہارٹ اٹیک ہم کہتے ہیں، وہ اچانک بھی موت کا شکار بن جاتا ہے۔ اس جہاں میں اللہ نے ہم کو اپنی آخرت کا توشہ جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس جہاں میں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً چند ایسی عبرتناک جھلکیاں دکھاتا ہے جس سے ہم اپنی آخرت کو یاد کریں اور اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں تو ہمارے سامنے آیا ہیں کہ ناچ گانے کے آلات گھر گھر میں عام ہو جائیں گے۔ گھر گھر میں کیا، جیب جیب میں موبائل کی شکل میں ناچ گانے کے میوزک ڈی ٹی ایس
وہ تمام ڈی جے باجے سب عام ہو چکے. شراب جیسی نشہ آور چیزوں کو حلال میں تبدیل کر کے لوگ اسے پانی کی طرح پینا شروع کریں گے. حرام جیسے کاروباروں کا لیبل بدل کر حلال کا فتویٰ لگا کر ہر حرام کاری کو حلال خوری میں بدل کر لوگ اپنانا شروع کر دیں گے. جھوٹ بولنا اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ مکمل چھوڑ دیں گے. یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا تمام امور مسلمانوں سے اٹھ جائے گا. قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور گلیوں سڑیوں سڑکوں میں کوچوں میں عورتوں کی کثرت ہوگی، مردوں کی قلت ہوگی. عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی جس سے ان کا بدن جھلکنے لگے گا. حق کی گویائی سب ختم ہو جائے گی، امانت انسانوں کے دلوں سے اٹھ جائے گی اور انسان جا بجا بے دین پر چلنا شروع کرے گا. نمازوں سے غفلت ہوگی، مسجدوں کی کثرت ہوگی، مسجدیں عالیشان بنائی جائیں گی، زیب و زینت سے سجائی جائیں گی، لیکن ویران رہیں گی نمازیوں سے، مسجدیں خالی خالی رہیں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں زلزلے عام ہو جائیں گے، زلزلے عام ہو جائیں گے، حد سے زیادہ عربستان کی زمین یہاں تک کہ ہریالی سے چمک اٹھے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو لگ بھگ 80 نشانیوں سے زیادہ ہیں، چھوٹی نشانیاں، اس کے بعد پے در پے 10 بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرے گا. آج سے لگ بھگ 15 سال پہلے اسی گومتی پور کے ہماری سیویوں کی فیکٹری کے سامنے سرکل میں میں جب یہاں احمد آباد جامع مسجد میں امامت کر رہا تھا، میرا پروگرام قیامت کی 10 بڑی نشانیوں پر ہوا تھا، جس کے اندر سے میں صرف 3 یا 4 نشانیوں کو وہاں بیان کیا تھا، باقی کی نشانیاں باپو نگر کی مسجد میں بیان کیا تھا. اسی محبت سے آج اس جماعت والوں نے دوبارہ مجھے لگ بھگ 15 سال کے بعد، میرے 14 سال کا بیٹا ہے، میرا بیٹا زچکی کے قریب تھا جب میں یہاں سے احمد آباد سے کرناٹک گیا تھا، آج وہ 14 سال کا ہے. 15 سال پہلے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دجال ایک ایسا فتنہ ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا میں واقع ہو کر رہے گی. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور دنیا سے کوچ کر چکے ہیں. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو کانت دجال کے بارے میں نہ ڈرایا. ہر نبی اپنے امت کو کانت دجال کی علامتیں بتایا ہے، کانت دجال کے بارے میں ڈرایا ہے. لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ، جتنی نشانیوں کے ساتھ، جس نے عجیب و غریب وضاحتوں کے ساتھ اللہ نے ہمارے نبی کے ذریعے امت محمدیہ کو بتایا، کسی امت کو اللہ کسی نبی کے ذریعے نہیں بتایا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، وہ تمام وضاحتیں ہمارے نبی ہمارے سامنے کانت دجال کے بارے میں بتائیں. کانت دجال قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی، اور اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں یہ کانت دجال اس زمانے میں آئے گا، اس وقت آئے گا جب سارے لوگ کانت دجال کو بھولے بیٹھے رہیں گے. کوئی کانت دجال کو یاد بھی نہیں کیا رہے گا. ممبروں پر ان کے بارے میں بیان کرنا علماء بھول جائیں گے. ہر جگہ خطبے ہوں گے لیکن کانت دجال کا خطبہ کہیں نہیں ہوگا. نہ علماء بیان کریں گے، نہ عوام کو کانت دجال یاد رہے گا. ساری دنیا کانت دجال کو بھولی بیٹھی رہے گی. اچانک ہمارے درمیان کانت دجال رونما ہوگا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من کذب دجال فقد کفر ومن کذب المہدی فقد کفر. جس نے دجال کا انکار کیا اس نے کفر کیا، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا. مطلب یہ ہے حضرت مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے، یقیناً آئیں گے، یہ بات بالکل برحق اور سچی ہے. کانت دجال بھی آئے گا، یقیناً آئے گا، یہ بات برحق اور سچی ہے، اور اس پر ایمان لانا مومن کا شیوا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، 10 بڑی نشانیوں میں جو پہلی نشانی ہوگی وہ مہدی علیہ السلام کی ہوگی. مہدی علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے، اللہ ان کے نام کے سامنے علیہ السلام اس لیے لگایا یہ نبیوں جیسا کام کریں گے آخر میں، جبکہ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے نبیوں جیسا. نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب دنیا میں دین ختم رہے گا، دین مفقود رہے گا، 80-90 لوگوں کے دلوں میں ایمان زندہ کریں گے، تازہ کریں گے، دین زندہ کریں گے. وہی کام مہدی علیہ السلام کریں. نبی کہتے ہیں میرے باپ کا نام عبداللہ، مہدی کے باپ کا نام ہوگا. میری ماں کا نام آمینہ، مہدی کے ماں کا نام ہوگا. وہ میری نسل یعنی فاطمہ علی کے پشت سے آنے والی پشتوں کے نسل سے وہ میرے خاندان کے سلسلے کا آخری سلسلہ ہوگا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میرے امتیوں یہ جان لو دجال کی حقیقت آپ لوگوں کو میں ڈراتا ہوں، جب سے اللہ کائنات پیدا کیا ہے اس وقت سے قیامت کی صبح تک دنیا میں کئی فتنے آئیں گے، کئی فتنے آئیں گے۔ 11 نومبر کا جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ میں گرایا گیا اسے ہم نے بہت بڑا فتنہ سمجھا۔ ابھی گجرات 2001-2002 میں نرودا پاٹیا اور کافی جگہ پر جو فتنے فساد دنگے فساد ہوئے اسے ہم نے ہماری زندگی کا بہت بڑا فتنہ سمجھ لیا۔ ابھی 2019, 20, 21 کرونا کا ایک عجیب و غریب وبا ساری دنیا ہلچل مچا دی۔ کرونا کی بیماری سے لاکھوں کروڑوں لوگ موت کے آغوش میں سو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کرونا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جنگ صغرا، جنگ کبیرہ، بڑے جنگ اعظم، دنیا میں بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں، ترکستان کی، عربستان کی، اور یہاں کالا پانی کی، صادق پور کے علماء کی، تاریخ ہندوستان کی بڑی بڑی جنگیں دنیا میں دیکھی گئی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ویسی بڑے بڑے فتنے نہیں دیکھے، دنیا میں دیکھا بڑے بڑے فتنے دیکھے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں جب سے دنیا بنی قیامت کی صبح تک کانت دجال کے فتنے سے بڑا پوری دنیا میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا فتنہ کانت دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں تم کو کانت دجال کے بارے میں ڈراتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کانت دجال کے بارے میں اس قدر بیان کیے لوگوں کے دلوں میں ایسا ڈر پیدا ہو گیا، لوگ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھروں کو جانا ڈر رہے تھے کہ کہیں ہم جائیں گے گلیوں میں کانت دجال آ جائے گا، ہم کو پکڑ لے گا۔ لوگ اپنے گھر جانے ڈر رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا لوگوں سنو، یاجوج اور ماجوج نے جو سد ذوالقرنین ہے، ذوالقرنین کی سیسا پگھلائی ہوئی جو دیوار ہے، اس دیوار میں اتنا سوراخ یاجوج اور ماجوج نے تیار کر لی ہے، اتنا سوراخ تیار کر لی ہے، جس چیز کو وہ چاٹتے ہیں وہ پگھل جاتی ہے۔ ان کے زبان پر اللہ تیزاب جیسی تاثیر رکھا ہے، اتنا سوراخ تیار کر لے، وہ دنیا کو جھانک کر دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل وہ پورا بڑا ہول بنا کر اس میں پدک کے کود کر دنیا میں آ جائے اور وہ فتنے پھیلا جائیں۔ اللہ کے نبی کا یہ اشارہ کر کے بتانا سارے لوگوں کے دلوں میں ہیجان پیدا کر دیا۔ سلمہ روتے بیٹھ گئی اپنے گھر میں۔ نبی نے پوچھا کیوں روتی ہو سلمہ؟ اللہ کے نبی آپ نے کہا یاجوج اور ماجوج اتنا سوراخ تیار کر لیے ہیں، اور دجال کی جس کیفیت سے آپ نے نشانیاں بیان کی ہیں ہم کو ڈر لگتا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے ہمارے گھر کے دیوار کے پیچھے دجال بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مت ڈرو، میری موجودگی میں دجال آئے گا تو میں اکیلا اس سے نمٹ لوں گا، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علامتیں احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، کتاب الفتن، باب اشراط الساعہ، باب الخروج الدجال والعیسیٰ، جتنے ابواب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے بارے میں احادیث آئے ہیں، میں وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے عربی متن کے ساتھ تو پیش نہیں کر سکتا، اس کا اردو ترجمہ، اس کا لب لباب آپ کے سامنے جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اے لوگو، دجال قیامت کے قریب اس زمانے میں آئے گا جب مہدی علیہ السلام لوگوں کے سامنے آ کر ایمان کی بیعت لیں گے، اپنے ہاتھوں پر ایمان کی، اسلام کی بیعت لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے لوگ ایمان سے دور دور بھاگ رہے ہوں، شراب نوشی، قتل غارت گیری، عیاشی، فحاشی عام رہے گی، دین کی بیعت لیں گے۔ ایک مقام ملک عرب سے 40 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام مقام استحان ہے، وہاں پر 70,000 یہودی حضرت مہدی علیہ السلام کو مارنے کی نیت سے آئیں گے کہ یہ آ گیا اور یہ مسلمانوں کو جمع کر رہا ہے ہم یہودیوں کے خلاف لڑنے کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ رات میں قیام کریں گے وہ لوگ، وہاں پر راتوں رات زمین پھاڑ کر اللہ ان 70,000 یہودیوں کو زمین میں دھسا دے گا جو مہدی علیہ السلام پر مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی نیت سے آئیں گے۔ 90 پر 6 ملک والے لوگ آئیں گے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، 90 پر 6 ملک کے لوگ، ہر جھنڈے کے نیچے 60,000 کا لشکر ہوگا، ہر ملک کے کم سے کم 60,000 کا لشکر، 90 پر 6 جھنڈے، 90 پر 6، 60 پر 6، 60,000 جیسا لشکر، 90 پر 6 ممالک کے یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف سفارہ کر لیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام مسلمانوں کا لشکر لے کر ان سے لڑیں گے۔
मुसलमानों की तादाद उनके सामने 10% रुपए में, 100 में 10%, 90% काफिर, 10% मुसलमान। मुसलमानों की वो जमात में 3 गिरोह होंगे। एक गिरोह लड़ते लड़ते शहीद होगा जिसे अल्लाह फौरन जन्नत में दाखिल करेगा, उसी वक्त उनकी रूह को जन्नत के आला इल्लीयीन में दाखिल कर देगा। दूसरी जमात जो पीठ फेर कर भागेंगे, जान बचाकर जंग नहीं लड़ेंगे, अल्लाह ऐसे मुनाफिकों को उसी वक्त उनकी रूह को जहन्नम के हवाले कर देगा। तीसरी जमात जो लड़ते लड़ते जंग जीत लेगी, 90 पर 6 ममालिक के लोग, हर झंडे के नीचे, हर मुल्क के झंडे के नीचे 60,000 का लश्कर, और एक रिवायत में 80,000 का लश्कर का जिक्र है। एक एक मुल्क से 80,000 के यहूदी नसरानी, ऐसे 90 पर 6 ममालिक के सारे यहूद और नसारा दुनिया के एकजा होकर मुसलमानों, जब तक मुसलमानों की जंग यहूद और नसराना से नहीं हो जाती क़यामत नहीं आएगी। यह क़यामत की सबसे बड़ी जंग होगी मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान। अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब करेगा, यहूदियों को खातिमा करेगा। गर्ज इधर मुसलमान जंग की खुशी जीत कर मना रहे होंगे, अचानक किसी के ऐलान करने वाले का ऐलान आएगा, लोगों तुम क्या खुशियां मनाते हो, जंग जीतने की क्या खुशियां मनाते हो, तुम्हारे गलियों में काना दज्जाल आ गया, तुम्हारे गलियों में काना दज्जाल आ गया। काना दज्जाल अचानक रूनुमा होगा। अब काना दज्जाल के रूनुमा होने से पहले के चंद हदीसें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। वो हदीस क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज से काना दज्जाल की अलामतें बताए हैं हमारे सामने, उन अलामतों की शक्ल में अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ लोगों, काना दज्जाल आएगा जिसकी एक बाईं आंख नहीं होगी, एक बाईं आंख नहीं होगी, उसकी बाईं आंख की जगह काले अंगूर की तरह, फूले हुए अंगूर की तरह होगी, एक गोल फूला हुआ सूखे अंगूर की तरह बाहर निकला हुआ रहेगा, एक आंख का रहेगा। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में दाईं आंख उसकी नहीं रहेगी, दाईं आंख की जगह फूले हुए अंगूर की तरह रहेगा, बाईं आंख उसकी देखने वाली रहेगी। और उसकी दूसरी अलामत, उसके दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर काफ अलिफ फा रा काफिर लिखा होगा। हर पढ़ने वाला, हर नहीं पढ़ने वाला, हर मुसलमान चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, हर एक जो भी काना दज्जाल के दो आंखों के दरमियान निगाह डालेगा, उस काफिर नामी जुमले को पढ़ पाएगा। जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गया, वो भी इंसान उसे देखकर पढ़ लेगा, अल्लाह उसके माइंड में उसका इल्म डाल देगा। काना दज्जाल की तीसरी निशानी, उसके हाथ में जन्नत और जहन्नम रहेगी, उसके हाथ में जन्नत और जहन्नम। जन्नत से मुराद दुनिया के बागात, जहन्नम से मुराद दुनिया की आग। जो उसकी इताअत करेंगे वो अपनी जन्नत में डालेगा, जो उसकी नाफरमानी करेंगे उसे वो जहन्नम में डालेगा। जो काना दज्जाल की जहन्नम में जाएगा, हकीकत में वो अल्लाह की जन्नत में जाएगा। जो काना दज्जाल की जन्नत में आएगा, हकीकत में वो अल्लाह की जहन्नम में जाएगा। उसकी जन्नत, उसकी जहन्नम में देखने में आग रहेगी, लेकिन वो मीठा चश्मे का पानी रहेगा। जो भी उसकी जहन्नम में जाए, बिस्मिल्लाह बोलकर उस पानी को पी ले, दिखने में आग रहेगी, लेकिन वो आग जलाने के लायक नहीं रहेगी, ठंडा पानी रहेगा। जो उसके जहन्नम में जाएगा, अल्लाह की जन्नत में जाएगा, गिड्डे खत का रहेगा और वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा रहेगा। बाज़ रिवायतों में ढोल बजाते बजाते आएगा। 40 दिन का सफ़र रहेगा उसका, सारी दुनिया में 40 दिन का सफ़र। पहला दिन सूरज जब मशरिक से निकलेगा, मगरिब में 1 साल के बाद डूबेगा, सूरज 1 साल के बाद डूबेगा। काना दज्जाल के दुनिया में कदम रखने का पहला दिन दुनिया के 1 साल के बराबर का होगा, और काना दज्जाल का दूसरा दिन 1 महीने के बराबर। इन 1 साल के बाद जब डूबेगा, फिर जब सूरज दूसरे दिन निकलेगा तो 1 महीने के बाद सूरज डूबेगा, 30 दिन तक। काना दज्जाल का दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, काना दज्जाल का तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, काना दज्जाल का चौथा दिन तुम्हारे आम दिन 24 कलाक के बराबर का होगा, 24 घंटे के बराबर का 1 दिन। मतलब शुरू के 3 दिन, 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता। सहाबा ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, उस 1 साल में क्या हम 5 वक्त की नमाज पढ़े या पूरे साल भर की नमाज पढ़े? अल्लाह के नबी ने फरमाया, साल भर की नमाजें तुमको पढ़नी पड़ेंगी, सिर्फ 5 नमाजें नहीं, साल भर की नमाजें। दूसरा दिन 1 महीने के बाद जब सूरज डूबेगा, मुकम्मल महीने भर की नमाजें तुमको पढ़ना पड़ेगा, वक्त वक्त के अंदाज से।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जितने दुनिया में म्यूजिक सुनने वाले होंगे, कानों में हेडफोन लगाकर म्यूजिक के शौकीन रहेंगे, कानत दज्जाल के ढोल के फितनों में सारे के सारे उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। अस्बहान नामी एक मुल्क है, मुल्क शाम में अस्बहान नामी मुल्क के 70,000 यहूदी मर्द, 70,000 यहूदी औरतें उसके पीछे लग जाएंगी। उनके जिस्मों पर हरे कपड़े रहेंगे, हरी पगड़ियां रहेंगी। हरे कपड़े वाले 70,000 यहूदों ने सारा मर्दों औरतें उसके पीछे ऐसे जाएंगी जैसे शहद की मक्खियां जाती हैं। जमीन के जितने खजाने, सोना चांदी हीरे मोतियां, जिन जिन राजा महाराजाओं ने, जिन जिन बादशाहों ने जमीन के अंदर गाड़ रखा है, सारे जमीन के खजाने अल्लाह जमीन चीर के बाहर निकाल देगा और वो सारे जमीन के खजाने कानत दज्जाल के पीछे पीछे जाएंगी। कानत दज्जाल के पीछे सारे खजाने अल्लाह लगा देगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, ये कानत दज्जाल को चंद ऐसी तासीर दिया रहेगा, चंद ऐसे पावर दिया रहेगा जिससे सबसे पहले ये लोगों में आकर अपनी नबूवत का दावा करेगा। ऐ मेरे उम्मतियों सुन लो, मैं दुनिया का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबिया नहीं आने वाला। मेरे बाद झूठा नबूवत के दावे करने वाले 40 कज़्ज़ाब पैदा होंगे, जिनमें आखिरी सबसे बड़ा कज़्ज़ाब कानत दज्जाल होगा। 40 मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ऐसे नबूवत के दावे करने वाले 40 उम्मत में पैदा होंगे, जिसमें से आखिरी शख्स कानत दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा। लोग इसको नबी मान लेंगे, फिर जब देखेगा कि सारे लोग मेरे फेवर में आ गए, नबूवत को छोड़कर वो इलाहियत का दावा करेगा, अल्लाह होने का दावा करेगा। और अल्लाह ताला पक्के ईमान वाले कच्चे ईमान वालों के इम्तिहान के लिए कानत दज्जाल को भेजेगा। ये जितने कच्चे ईमान वाले होंगे सब कानत दज्जाल के फितने में पड़ जाएंगे। क्यों? एक कोई बाबा, कोई चोर बाबा आकर इधर से उधर से जादू करतब करके हाथ में से वो जादू के जरिए या हाथों के करतब के जरिए एक अंगूठी निकाल दे, अरे बाबा तुम हमारे बड़े बाबा हो, उसके पैर पड़ना शुरू कर देते हैं। कानत दज्जाल के पास अल्लाह ऐसी ऐसी तासीर दिया रहेगा, ऐसे ऐसे चंद पावर दिया रहेगा, इन पावर के जरिए लोगों को वो अपने इलाहियत, अपने अल्लाह होने के फितने में मुब्तला कर लेगा। उससे पहले और एक मुस्लिम शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, अचानक एक काफिला नबी के दरबार में आया, उसमें हजरत तमीम अद-दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तमीम अद-दारी की हदीस बड़ी मशहूर है। कानत दज्जाल के बयान में अगर तमीम अद-दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस को ना बयान किया जाए, कानत दज्जाल का बयान अधूरा है। हजरत तमीम अद-दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कौन है? ये पहले नसरानी थे, ईसाई थे, मुल्क शाम के रहने वाले, और सखर नामी कबीले के एक सरदार तमीम अद-दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इस्लाम कबूल किए। इनके इस्लाम कबूल करने की दास्तान बड़ी अजीब है। राहिब के पास औज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िही अद्दुनिया, मैं जिन्नातों के दुनिया के इस शैतानों से मैं पनाह मांगता हूँ। उन्होंने एक मरतबा शाम में कहा, एक जिन ने उनको बताया कि तुम अल्लाह की पनाह मांगो, और नबी जो अरब में इस वक्त नबी बनकर आए हैं उनके ऊपर कलमा पढ़कर ईमान लाओ, वो गैब की बातें बताते हैं। सीधा नबी के पास आए, इस्लाम कबूल किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत दज्जाल की जो निशानियां बताए, उसके बाद चंद सहाबा का लश्कर लेकर, 30 सहाबा का लश्कर लेकर ये एक समंदर के जजीरे पर चले गए कानत दज्जाल को तलाशने के लिए, क्योंकि अल्लाह के नबी बताए थे इस वक्त भी कानत दज्जाल जिंदा मौजूद है। वो कहाँ है, कौन से जजीरे में है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बाज़ लोग अमेरिका के बाजू मसलस बरमोडा समंदर के अंदर एक जजीरा है, बरमोडा नाम का एक ट्रीएंगल, एक ऐसा जजीरा है जहां पर दुनिया का आज तक कोई जहाज जो गया है वापस नहीं आया। चाहे आसमान से फिजा में उड़ने वाला जहाज हो, या समंदर के अंदर से तैरे जाने वाला जहाज हो, या कोई भी बड़े से बड़ा लश्कर हो, पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर, हाई पावर अमेरिका को मानते हैं। अमेरिका भी आज तक मसलस बरमोडा का ट्रीएंगल को मुअम्मा सुलझाने से, या उसकी हकीकत बयान करने से, या उसके बारे में 100% रिसर्च करके दुनिया के सामने पेश करने से कासिर है अमेरिका भी। बाज़ लोग कहते हैं शैतान का वो जजीरा है, शैतान का अर्श पानी पर है, सारे लश्कर को शैतान रवा रहा है, वो शैतान का जजीरा है। बाज़ लोग कहते हैं नहीं, उस जजीरे पर दज्जाल को अल्लाह कैद करके रखा है, इसीलिए दुनिया के हर चप्पे चप्पे में ये
نیشنل جغرافک چینل والے اور ڈسکوری چینل والے اپنی شوٹنگ کرنے کے لیے دنیا کے ہر چپے میں چلے گئے، لیکن بس مثلث برموڈا میں آج تک نہیں گئے۔ اللہ کے نبی حدیثوں میں بیان کرتے ہیں ملک شام، ملک یمن، ملک شام اور ملک یمن کا جو سمندری جزیرہ ہے، جو سمندر ملک عرب سے مشرق کی جانب جو پڑتا ہے، ان سمندروں میں اللہ تعالیٰ ایک جزیرے میں دجال کو قید کر کے رکھا ہے۔ حضرت تمیم الداری 30 صحابہ کا لشکر لے کر جب سمندر کے اس میں گئے، اچانک سمندر کے طوفانوں میں ان کی جہاز ٹوٹ گئی، ایک تختے کے سہارے یہ تمام کے تمام سب ہچکولے کھاتے گئے، کئی مہینے تک ہچکولے کھاتے گئے، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں اللہ کی قدرت کی ہواؤں کے جھونکوں سے ایک جزیرے میں لگ گئے۔ وہاں پر جا کر دیکھا ایک ایسا جانور بیٹھا ہے، اوپر سے نیچے تک بال ہی بال ہے، اس کا منہ کدھر، اس کی پشت کدھر، نہیں سمجھ میں آ رہا، مکمل بالوں کا مجموعہ۔ وہ دیکھے، سلام کیے، سلام کا کوئی جواب نہیں آیا، اور بولے کہ بھئی تو کون ہے؟ تو انسان ہے، جن ہے، جانور ہے، کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام جساسہ ہے اور میں میرے مالک کا غلام ہوں۔ تیرا مالک کون ہے؟ وہ فلاں غار میں بیٹھا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ ٹھیک ہے، ہم آئے، سیدھا اس غار کے اندر گئے، بہت بڑا آدمی بیڑیوں میں جکڑا ہوا بیٹھا ہے، اور اسے دیکھتے ہی ہمارے ہوش اڑ گئے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا کہ بھئی تو کون ہے؟ تم کون ہو؟ میرے غار میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا ہم ملک شام کے رہنے والے، ملک عرب کو گئے، ہم وہاں سے اپنے ملک جا رہے تھے، راستہ بھٹک کر ہم تیرے پاس آ گئے۔ یہ سن کر اس نے 4 سوالات کیے۔ اے لوگوں یہ بتاؤ، بسیان کے جنگلوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ بسیان کے جنگلات میں کیا کھجور کے درخت ہیں؟ کیا اس میں کھجور کی پھلیں لگ رہی ہیں؟ انہوں نے بیان کیا ہاں، بسیان کے جنگلوں میں کھجور کے باغ زیادہ ہیں اور اس میں کھجور کے پھل زیادہ لگتے ہیں۔ دجال نے کہا سنو، ایک زمانہ آئے گا جب سارا بسیان کا جنگل ویران ہو جائے گا، اس میں پھل نہیں لگیں گے۔ اچھا، اب دوسرا سوال، مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ایک سمندر ہے بڑا، اس کا نام بحیرہ تبریہ، تبریہ، بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ اس میں تو بہت پانی ہے، بہت بڑا سمندر ہے۔ دجال کہنے لگا ایک زمانہ بہت جلد آئے گا جب سارا تبریہ کا پانی ختم ہو جائے گا، گڑا ہی گڑا رہے گا، ایک بھی قطرہ تبریہ کے سمندر میں پانی نہیں بچے گا۔ اے لوگوں، میرے تیسرے سوال کا جواب دو، زغر نامی چشمے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ زغر نامی چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ وہاں تو بہت پانی ہے، آزو بازو کے گاؤں والے اس چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے، پینے کے کام لاتے ہیں، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ بہت قریب ایک زمانہ آئے گا جب زغر چشمہ مکمل طور پر سوکھ جائے گا، سارے لوگ فاقہ کشی کے شکار بن جائیں گے، کھانے کے لیے کھانا نہیں رہے گا، جانور بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ میرا چوتھا سوال کا جواب دو، خاتم النبیین، نبی الامیین، کیا دنیا کے آخری نبی عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے؟ ہاں، ہم انہی کی امت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا، کیا وہ مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کر لیے؟ ہاں، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کر لیے۔ کیا ان کی کافروں کے ساتھ جنگیں ہوئیں؟ ہاں، جنگیں بھی ہوئیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہارے، کبھی وہ ہارے، لیکن نبی زیادہ جیتے، کافر زیادہ ہارے۔ یہ سن کر خوش ہو گیا، ہنسنے لگا۔ تمیم الداری کہتے ہیں اے ظالم، تو کون ہے؟ تیرا ستیہ ناش ہو، تو کون ہے؟ اتنا بڑا ہے، بیڑیوں میں گردن سے لے کر پیروں تک بڑے بڑے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑا پڑا ہے، تو کون ہے؟ اور وہ کون جانور ہے جو باہر بیٹھا تھا، تیرا ایڈریس دیا، تیرا غلام بتاتا ہے؟ سنو، وہ جساسہ ہے، میرا غلام ہے، اور میرے ایڈریس کے لیے اللہ نے وہاں منتخب کیا ہے، میرا نام دجال ہے، میں کانت دجال ہوں۔ ایک دن آئے گا جب اللہ مجھے دنیا میں جا کر فتنے پھیلانے کا اللہ اجازت دے گا۔ اللہ مجھے یہی 4 باتیں بتایا تھا، جب بسیان کا جنگل ویران ہو جائے گا، جب تبریہ سوکھ جائے گا، جب زغر چشمہ مکمل خشک ہو جائے گا، نبی آخر الزمان دنیا میں مبعوث ہوں گے، مدینہ ہجرت کریں گے، جنگیں لڑیں گے، کئی جنگیں کافر ہاریں گے، اس زمانے میں تم کو روانہ کروں گا۔ اس کا مطلب میرے نکلنے کا زمانہ آ گیا، میرے دنیا میں نکلنے کا زمانہ آ گیا۔ جاؤ تمہارے نبی کو اور صحابہ کو بتانا ان قریب میں آنے والا ہوں۔
तमीम अद्दारी आए, नबी के पास ये हदीस बयान के, सही मुस्लिम शरीफ किताबुल फितन बाबुल खुरूज दज्जाल की ये रिवायत है। नबी के ज़माने में एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम इब्ने सय्याद था, उसकी एक आंख नहीं थी। हज़रत उमर सहाबा पूछते थे, क्या तू दज्जाल है, क्या तू दज्जाल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद निशानियाँ बताए हैं, उन निशानियों के बराबर वो इब्ने सय्याद कहता था। अल्लाह के नबी ने कहा, दज्जाल अल्लाह पर ईमान नहीं लाएगा, मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ, नबी का कलमा पढ़ता हूँ, मैं कैसे दज्जाल हो सकता हूँ? नबी ने कहा, दज्जाल के माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, जबकि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म देकर दुनिया में पैदा किया, मैं दज्जाल कैसे हो सकता हूँ? नबी ने कहा, दज्जाल 40 दिनों में सारी दुनिया में घूमेगा, लेकिन मक्का मदीना में हरगिज नहीं आ पाएगा। मैं मक्का में भी हूँ, मैं मदीना में सफ़र करता हूँ, भला मैं कैसे कानत दज्जाल हो सकता हूँ? और मैं नमाजें पढ़ता हूँ। यानी लोगों को डर था कि यही दज्जाल है, यही दज्जाल है इब्ने सय्याद के बारे में। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अब आइए काना दज्जाल का फितना। लोग इधर खुशी मना रहे होंगे, अचानक पीछे से दज्जाल आ जाएगा, और दज्जाल जब दुनिया में आएगा, अल्लाह के नबी कहते हैं उस जमाने में खुशकी, कहत साली, हर जगह कहत साली, हर जगह खुशकी। लोगों के सामने नबूवत का दावा करेगा, सारे लोग उसे नबी मान लेंगे। उसके बाद कहेगा, लोगों मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। लोग कहेंगे, तू कैसे हमारा अल्लाह हो सकता है? सुनो ऐ बादलों, सारे के सारे आसमान में जमा हो जाओ। बादल उसके हुक्म से आसमान में ऐसे दौड़ेंगे जैसे हवाओं में हम धुआं को भगाते हैं। जिस तरफ हवा है, अगर हम धुआं फूके, उसी तरफ जैसे धुआं भागता है हवा में, बादल उसके हुक्म से ऐसे भागेंगे। सब एक जगह जमा होंगे। बादलों से कहेगा, ऐ बादलों, इस गांव पर तुम बरसना शुरू करो, मेरे आर्डर से इसी वक्त बरसो। फौरन वो बादल एक जगह जमा होंगे दज्जाल के आर्डर से, और उसी गांव में बरसना शुरू होंगे। बारिश से कहेगा, बस अब रुक जाओ, बारिश रुक जाएगी। जमीन से कहेगा, ऐ जमीन, चल तू अब फल पौधे उगाना शुरू कर, क्योंकि ये लोग कहत साली का शिकार है। जमीन पौधे उगाना शुरू करेंगे, देखते ही देखते फल पौधे फूल उग जाएंगे। और उन दरख्तों से कहेगा, इंतजार नहीं होगा, अभी का अभी फल पैदा करना होगा, अनाज पैदा करना होगा। देखते ही देखते शाखें फूट पड़ेंगी, अनाज आ जाएगा, अनाज सूख जाएगा। दज्जाल कहेगा, ऐ खेत के अनाज, मैं कहता हूं कि तुम सब के सब अलग एक जगह जमा हो जाओ। सारे के सारे दाने एक मैदान में जमा हो जाएंगे। उन दानों से कहेगा, ऐ अनाज का ढेर, तुम आटे में तब्दील हो जाओ। वो अनाज का ढेर चंद सेकंडों में आटे में बदल जाएगा। फिर आटे से कहेगा, ऐ आटा, तुम रोटियों में बदल जाओ। रोटियों के पहाड़ के अंबार रख दिए जाएंगे। यह फितना देखने के बाद दुनिया वालों के सामने कहेगा, क्या अब भी मेरे अल्लाह होने का तुमको शक है? अल्लाह अकबर। एक मामूली अंगूठी का करतब दिखाने वाले को बाबा बोल को सजदा करने वाले कच्चे ईमान वाले इतने सब करतबात दिखाने के बाद कौन पिछले नहीं जैसा बैठता, कौन पिछले नहीं जैसा बैठता। हर आदमी उसके फितने में फिसल जाएगा, पड़ जाएगा, उसे रब मान लेगा, बुला बुला कर अपनी जन्नत में डालेगा। उसकी जन्नत दाएं हाथ में, जहन्नम सीधे हाथ में, उठा उठा कर डाल लेगा। और आगे बढ़ेगा, वहां देखेगा एक बच्चा रोते बैठा है। क्यों रो रहा है? मेरे माँ बाप मर गई है, मेरी माँ की खबर है, मेरे बाप की खबर। और दज्जाल कहेगा, ऐ बच्चे, अगर मैं तेरे माँ बाप को खबर से जुला दूं, अगर जिंदा करके उठा दूं, क्या मुझे रब मानेगा? वो बच्चा कहेगा, ठीक है। लात मारेगा खबर को, कहेगा, ऐ इस बच्चे के माँ बाप, चल मेरे आर्डर से खबर फाड़ कर उठकर खड़े हो। खबर फट जाएगी, दो आदमी उठकर खड़े हो जाएंगे, यही उसके माँ बाप। गाँव वाले पहचानेंगे, अरे ये तो इस बच्चे के माँ बाप हैं। कहेगा, ऐ मुर्दा, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। वो जिंदा होंगे, बात भी करेंगे बच्चे से। कहेगा, ऐ बच्चे, देख मैं तेरा रब हूं। वो बच्चा उसके रब मान लेगा, गांव वाले उसे रब मान लेंगे। और आगे जाएगा, कहेगा गांव वालों को, मैं तुम्हारा रब हूं, हम कैसे यकीन करें? एक बच्चा जो अहले हदीस रहेगा, जो उम्मत मुहम्मदी रहेगा, वो कहेगा, तू हरगिज दज्जाल है, तू जरूर बस जरूर काफिर है, दज्जाल है। मेरे नबी की हदीसें मैंने सुना है, मेरे नबी की हदीसें मैंने पढ़ा है, तू यकीनन दज्जाल है, तू हो नहीं सकता। लोगों से कहेगा, ऐ लोगों, मैं इस बच्चे को मारूंगा, दोबारा जिंदा करूंगा, तो क्या मुझे रब मानोगे? हाँ मानेंगे। उस बच्चे के सर से लेकर धड़ के दो टुकड़े करके, दाएं जानिब के टुकड़े के, जिस्म के हिस्से के कई टुकड़े करके मशरिक में, बाएं आज़ा के टुकड़े करके मगरिब में उछालेगा।
اور تھوڑی دیر کے بعد اس بچے کا نام لے گا, وہ سارے ٹکڑے ایک جگہ ہو کر پھر اس کا جسم تیار ہو کر وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے. لوگوں سے کہے گا دیکھو میں تمہارا رب ہوں, کیسے اس بچے کو زندہ کر دیا. سارے گاؤں والے تو کلمہ پڑھیں گے, لیکن وہ بچہ کہے گا اب مجھے 100% یقین ہو گیا تو دجال ہے, مجھے 100% یقین ہو گیا. میرے اللہ کے نبی نے بتایا تھا, میرے نبی نے بتایا تھا کہ تو ایسا کر سکے گا, لیکن تو اب مجھے دوبارہ نہیں مار سکے گا. اے دجال اگر تو واقعی میں اللہ ہے, مجھے دوبارہ چھی کر تو بتا, مجھے مار کر تو بتا, میں تجھے رب ماننے کے لیے تیار ہوں. دجال کہے گا لٹاؤ اسے, گردن کاٹو اس کی. اسے نیچے لڑا کر گردن کاٹنے جائیں گے, اللہ اس کی گردن کو تانبے کی گردن بنا دے گا, اس کی پوری گردن تانبے کی بن جائے گی. وہ چھو نہیں سکے گا مارنے, کسی ایک انسان کو ایک ہی بار چھی سکے گا, ایک ہی بار مار سکے گا. اس کے بعد اس بچے کو چھوڑ کر اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال لے گا, اپنی سارے کے سارے لوگوں کو اٹھا کر جنت میں ڈال لے گا. میرے بھائیوں, اسبہان کے زیادہ لوگ اس کے فتنے میں پڑیں گے, اور ایک مسلمان اپنی ماں, اپنی بیٹی, اپنی بہن کو ایک ہی رسی میں باندھ کر, اس رسی کو گانٹ باندھ کے اپنے ہاتھ میں رسی پکڑ کر اللہ سے دعائیں کرتے بیٹھے گا, اللہ دجال کے فتنے میں کثرت سے عورتیں پڑ رہی ہیں, میری ماں کو, میری بیوی کو, میری بیٹی کو دجال کے فتنے سے بچا لے. میں رسی چھوڑ دوں گا تو یہ بھی اس کے فتنے میں چلی جائیں گی. اللہ میرے بیوی کو, میرے محرم عورتوں کو تو دجال کے فتنے سے بچا لے, تو دجال کے فتنے سے بچا لے. ایک مسلمان, ایک مومن اپنی ماں, بیٹی, بیوی, بہن کو رسی باندھ کر پکڑ کر اللہ سے دعائیں کرتے بیٹھے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہ دجال کے فتنے دنیا میں رونما رہیں گے. مکے کی جانب آنا چاہے گا, مدینے 4 مسجدوں پر وہ چڑھ نہیں سکے گا. ایک مسجد الحرم کعبۃ اللہ, دوسرا مسجد الحرم مسجد نبوی, تیسری مسجد الحرم مسجد اقصی, چوتھی مسجد حرم مسجد طور سینا. اسے حرم نہیں کہا جائے گا, لیکن طور سینا بھی ایک روایت میں موجود ہے, جہاں پر حضرت موسیٰ بات کرنے جاتے تھے. آج اس پہاڑی پر ایک طور سینا نام کی ایک مسجد ہے. ان 4 مسجدوں کے علاوہ دنیا کے ہر جگہ جائے گا. عرب میں آنا چاہے گا, عرب کے پہاڑوں پر بڑی بڑی تلواریں لے کر فرشتے کھڑے رہیں گے اور اسے ڈرائیں گے, بھاگ جائے گا. ساری دنیا پریشان رہے گی دجال کے فتنے سے, سارے مسلمان پریشان رہیں گے. مسلمان دعائیں کر رہے ہوں گے, اچانک اللہ تعالی بیت المقدس, مسجد فلسطین کی بیت المقدس, مسجد اقصی کے مینارے شرقیہ پر اللہ تبارک و تعالی, دمشق کی جامع مسجد مینارے شرقیہ پر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے, لمبا سفید جھبا پہنے ہوئے, ان کے بال ان کے گردن تک گردا, لمبے لمبے بال, ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. فجر کی اذان ہوئی ہے, اقامت چل رہی ہے, ابھی اقامت دے رہے ہیں. اچانک صفوں کے پہلی صف کے آگے عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں. لوگ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام آگے, من انت یا اخی الکریم, اے اللہ کے بندے, اے شفاف و شفاف روح خوبصورت, تم کون ہو؟ انا عیسیٰ ابن مریم, میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. اچھا آپ عیسیٰ ابن مریم ہیں, آئیے نماز پڑھائیے. نہیں, امامت کا شرف اللہ امت محمدیہ کو دیا ہے. میں اس وقت اللہ کا نبی بن کر نہیں آیا, بلکہ امت محمدی بن کر میں آیا ہوں. امامت تم کرو, میں امت محمدیہ کی اقتدا کروں گا. پھر وہ مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے یہ پلس مارک کا سلیب کو توڑیں گے, ساری دنیا سے خنزیر کو قتل کر دیں گے, کیونکہ عیسائی خنزیر کو حلال کر کے کھاتے ہیں. خنزیر کو قتل کر دیں گے اور پوری دنیا سے انکم ٹیکس ہٹا دیں گے, انکم ٹیکس ختم کر دیں گے. اس کے بعد ترکستان کے ایئرپورٹ, جو بہت بڑا ایئرپورٹ ہے جسے باب اللد کہا جاتا ہے, وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نیزے سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کئی صحابہ, کئی ایمان والے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے. دجال کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر دائیں ہاتھ کے نیزے سے اس کی گردن میں بھالا مار کر اسے مار دیں گے. دجال اس وقت مرے گا 40 دنوں کے اندر موسلا دھار بارش کی طرح. جتنی تیزی سے بارش دنیا میں پھیلتا ہے, اتنی تیزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو ہر گلی, ہر کوچے, ہر چپے, ہر شہر, ہر قصبے, ہر نگری, ہر ڈگری کے اندر اللہ ٹنکا بجانے کا فتنہ اللہ اسے دے دے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, دجال کے فتنے سے آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں, ہر ہمیشہ اللہ کے اوپر توکل کرو, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو.
نماز کی پابندی کرو. آج جمعہ ہے, سورہ کہف کی تلاوت کرو. اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں آخری کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے, اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اگر ہمارے زمانے میں دجال آ جائے, یہ ناممکن ہے کہ ہم دجال کا سامنا کر سکیں. یہ مت سمجھ لینا میں دجال کو فائٹ کروں گا, میں دجال کا سامنا کروں گا. یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے, یہ دنیا کا عظیم فتنہ ہے. ہمارے نبی دنیا کے اتنے برگزیدہ پیغمبر ہو کر بھی ہر نماز میں دجال سے پناہ مانگتے تھے. ہمارے نبی خود ہمارے پیغمبر پناہ مانگتے تھے اللہ سے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگ. ہمارے نبی پناہ مانگیں تو کیا ہم اس کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سے فائٹ کر سکتے ہیں؟ ہر ہمیشہ یہ دعا کریں کہ دجال کے فتنے سے بچا لیں, دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں. اور جتنے لوگ یہ زنا کرنے والے, یہ شوق گانے کے میوزک سننے والے شوقین رہیں گے, اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والے, سب کے سب دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے. دجال کا خاتمہ ہوگا, اس کے بعد ساری دنیا کے یہود و نصرانیوں کا خاتمہ ہوگا. ہر یہودیوں کو پتہ چلے گا ہمارا بھگوان مر گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ لیس بأعیور ولکن الدجال اعیور. سنو اے لوگو, ہمارا پروردگار بے عیب والا ہے, ہمارے اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے, اور دجال عیب والا ہوگا, یعنی اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی. یہی اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ ہمارا اللہ نہیں, اور ہمارا اللہ دنیاوی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. مرنے کے بعد قبر کی دنیا سے جب اللہ دوبارہ قیامت کے دن جگائے گا, اس وقت جو آنکھیں اللہ ہم کو دے گا, ان آنکھوں میں وہ پاور رکھا ہے کہ ہم اپنے اصلی اللہ کو دیکھ سکیں. ورنہ اس دنیا کے ان آنکھوں سے اپنی اصلی اللہ کو ہم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اگر ان اصلی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا, کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ضرور دیکھ لیتے. کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو نہیں دیکھے. اللہ کے نبی بتاتے ہیں اے میرے امتیوں, دجال تمہاری آنکھوں کو نظر آتا رہے گا, یہ جان لو کہ وہ ہمارا پروردگار نہیں ہو سکتا. دجال وہ فتنہ دجال ہے, اس کے فتنے سے تم پناہ مانگو, اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرو. میرا وقت ختم ہو گیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم تمام کو دجال جیسے فتنے سے مامون و محفوظ فرما. اس کا فتنہ آنے سے پہلے تیرے عبادت کرتے ہوئے, تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے تجھے خوش کرنے والی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے چہار جانب, اے اللہ ایمان کی حلاوت کی, مومنوں کا معیت, ایمان والوں کی صحبت اور تیرے تقوی والوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے ہر ہمیشہ ایمان کو تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے. کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.